سورہ فلق جو ہے، سورہ فلق اگر ایک بندہ عربی میں اللہ سے پڑھتا ہے اور ایک بندہ اردو میں پڑھتا ہے، کیا دونوں کو ریفیوج ملے گی؟ اس کا رب کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ تو آپ پھر ایک یعنی کہ ایک اللہ کے یعنی کہ خاص نام سے یعنی کہ نہیں یہی تو بات ہے نا عربی کی. آپ ان کی شاعری پڑھے نا، میں نے پڑھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں. یہ دور جاہلیہ کی بات ہو رہی ہے جب عقیدہ زیرو کیا ہوا انہوں نے، مگر زبان اور فراست. سر اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوگا نا. 2000 سال تک کا پلان بنائیں جو کہ 100 سال میں ہو سکتا ہے. اوور نائٹ مطلب کین یو ڈو دا میتھ آن دس؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ پاکستانی نفسیات، نہیں یہ دیسی نفسیات کے لفظ ہیں. سر رک جائیں گراؤنڈ ریالٹی رک جائیں، آپ رک جائیں. سر اگر ایک مومن بھی غلطی سے ہماری غلطی کی وجہ سے مارا گیا تو پوری دنیا کو اللہ ختم کر دے گا. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اور نہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے. سر آپ سمجھ نہیں رہے، زیادہ تر کو سمجھ نہیں لگ رہی. نہیں آپ سٹیٹس میں نہ جائیں، آپ دیکھیں زبان پہ رہے نا، سمجھنے کی جو آپ بیر منیمم پہ ہیں. سر زبان تو سیم تھی سب کی، مگر ہم چونکہ اس زبان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ترجمے بریکٹوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور فلک کا مطلب آسمان سمجھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ اکیلے ہوں اور فرشتہ آپ کے پاس آئے، پوری کی پوری دنیا کا دین بدل دو، پوری کی پوری دنیا غلط ہے. سوچیں ذرا. اور نیچے والا شاعر ہے اس کی عزت ہی نہیں ہونی تھی کہ تو عورتوں کے اوپر شاعری کرتا ہے، نفس کی شاعری کرتا ہے. باقی کے لوگوں کو کیا سوچتے تھے وہ لوگ؟ باقی کے لوگوں کو وہ اجمی کہتے ہیں. سب سن رہے تھے وہاں پہ. ایسے ماحول میں اس لیول کی گفتگو کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ارشاد فرمایا. سناٹا چھایا ہوا تھا، تیاریاں شروع کر دی. انہوں نے بندے بھیجے انہوں نے کہ چیک کرو یہ کہاں سے لکھے ہے، کس نے لکھوایا اس کو. آپ بتائیں ذرا. خالی میں نے 3 حروف پڑھے ہیں، بتائیں اردو کیا اس کی؟ الف لام میم کی کیا اردو کروں؟ کیسے کروں اردو اس کی؟ کیا چائنیز میں بتاؤں، کیا انگریزی میں بتاؤں کہ الف لام میم کی طاقت کیا ہے اور کس طریقے سے ایٹم بم کی طرح برسا تھا اس وقت کے شعراء کے اوپر. جی علی. السلام علیکم سر. السلام. سر میں ڈیزائن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس ایک سوال ہے. اصل میں سوال کم پرابلم زیادہ ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری کلیئر؟ یہ آ رہی ہے جی. اچھا سر، یہ میرے پاس کچھ آیتیں ہیں جو میرے پرابلم کو بیک کرتی ہیں جب تک کیونکہ ڈیزائن سوال پوچھیں. جی میں پوچھنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیوں کیا، اور اس کو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا کہ اللہ نے جو اپنے جو رسول ہیں وہ جو قوم کی زبان تھی وہ ان کی نیٹو لینگویج میں کیوں بھیجے. تو سوال تو یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ 2 سوال آپس میں مکس نہیں ہوتے ہیں نا سر. آپ نے نہیں سر نہیں، آپ نے رسول پلورل میں استعمال کیا ہے تو ہر رسول عربی میں تو نہیں آیا نا. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزائن جب تک ہم اللہ کے ڈیزائن پہ نہیں ہم چلیں گے تو تب تک ہم وہ کس طرح سے وہ جو نظام کس طرح چلے گا. جب تک آپ نے اللہ کا ڈیزائن اس چیز میں سے کس کو کہا ہے؟ عربی لینگویج. سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلم ہے سارے عربی ہو جائیں مثال کے طور پہ، تو وہ تو اللہ کے ڈیزائن کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں عربی نافذ ہونی چاہیے، سارے عربی بولیں. اچھا عربی زبان. جی بالکل. تو بولیں عربی نہ ہو جائیں، عربی بولنا ہے، عربی بولیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جس طرح سورہ ابراہیم میں 4 ورس پہ اللہ نے کہا کہ کوئی پیغمبر میں نے ایسا نہیں بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا، نہ بولتا ہو ان کی زبان نہ بولتا ہو. جی نہ مطلب وہی ہے کہ اور ان کو میرے کام کھول کے سنا دے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. تو جب تک یہ پرابلم یہاں سولو نہیں ہوگی. میں نے مسجد کے امام سے ایک بار کہا، ان سے میں نے کوشچن کیا جا کے جمعے کی نماز کے بعد، میں کہا امام صاحب کتنے لوگ آتے ہیں آپ کی مسجد میں؟ انہوں نے کہا 50 تو ہوں گے منیمم. میں نے کہا چلیں ایک فگر لے لیتے ہیں 50. میں نے کہا 50 میں سے کتنے لوگوں کی آپ کی تلاوت والی آیت کی سمجھ آتی ہوگی؟ میں نے کہا آپ نے آنیسٹلی مجھے بتانا ہے. کہتا ہے میکسیمم 5. میں نے کہا اس کا مطلب 45 لوگ خالی ہاتھ جا رہے ہیں واپس. تو میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ کہتے نہیں ہم بتاتے تو ہیں لوگوں کو، قرآن پڑھیں سمجھ گئے وہ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ سر جب تک ہم اس پرابلم کو سولو نہیں کریں گے، لوگوں کو ان کی نیٹو کیا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی نیٹو زبان میں قرآن کے پاس جانے کیوں نہیں دیتے. جی کون سی زبان ایسی رہ گئی جس میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پھر مولوی کیوں کہتا ہے کہ نہیں یہ اس کے پاس مت جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ اس طرح ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا قرآن. کس کے پاس مت جانا؟ قرآن کے ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا. آپ گراؤنڈ ریالٹیز تو دیکھیں جا کے ذرا. اب آپ نے سوال ہی بدل دیا سر. سیم سوال ہے کہ قرآن آپ نیٹو زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا اس کو ذرا تھوڑا کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، سورہ فلق جو ہے، سورہ فلق اگر ایک بندہ عربی میں اللہ سے پڑھتا ہے اور ایک بندہ اردو میں پڑھتا ہے، کیا دونوں کو ریفیوج ملے گی یا عربی والے کو پہلے ملے گی؟ یو مین تو دعا مانگتا ہے جب اللہ سے وہ؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سورت دعا ہے. اگر ایک اردو میں پڑھتا ہے
اور ایک عربی میں اگر پڑھتے قرآن میں کیا نام ہے آپ کا پورا؟ ہیں، محمد علی۔ ہیں؟ آپ کا آپ کدھر کے ہیں؟ آپ تو اردو بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں محمد علی کیوں ہے؟ محمد علی کیوں ہے میرا نام؟ جی یہ تو عربی نام ہے تو دیکھیں نا، یہ ڈیزائن میں پرابلم ہے نا۔ نا؟ آپ کا نام شنکر ہونا چاہیے تھا کیا؟ نہیں 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 سر، دیکھیں یہ پرابلم ہے ڈیزائن میں، نہیں علی یہ علی پرابلم ایک نہیں عربی کا یہ لفظ ہے۔ جی جی نہیں نہیں سنی جی جی۔ سورہ فلق آپ کی تو ہوتی نا اگر خالی صرف قرآن، تو پھر میں آپ کا ہوں آرگیومنٹ مان بھی لیتا۔ قرآن میں صرف سورہ فلق نہیں ہے، اور ہوں۔ سمجھ لیں آپ نے سورہ فلق بولا ہے تو میں سورہ فلق ہی کی بات کر لیتا ہوں۔ آپ بتائیں فلق کا مطلب کیا ہے؟ سر فلک اگر آپ ڈیزائن دیکھیں نا سورت کا، اس میں سارے کاف ہیں دو نقطے والے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں فلک، جو عربی کا وہ لیٹر ایسا کاف لگتا ہے ہے نا؟ کہ ہاں جی، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندی والا کاف نہیں، کاٹنا، عربی ایک والا چیز کاف۔ کو کاٹنا، ایک چیز کو چینج کرنا، کاٹنے چینجر والا یا کاف تو کاٹنے والا کاف تو کش والا کاف ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں، فلک نقطوں والا فلک سے کاف ہے۔ مراد، فلک سے مراد وہ جس جب ایک مطلب دن رات میں چینج ہو، ایک بریک سی لائن اس میں جو آتی ہے سپلٹر کی، اس سے مراد ہوتا ہے نا فلک کا۔ تو اس سے کیسے قل اعوذ برب الفلق، اس کا رب کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ تو آپ پھر ایک یعنی کہ ایک اللہ کے یعنی کہ خاص یعنی کہ نام سے یعنی کہ نہیں 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 نہیں، یہی تو بات ہے نا عربی کی، یہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں عربی سیکھیں نا۔ تو سر آپ نے بجائے سورہ ہم فلق اپنی، بولا ہے، ابھی میں سر فلسفے کی طرف نہیں گیا ہوں۔ بجائے ہم اپنی زبان کو اور ایکسپریس کریں، اس میں ورڈز انٹروڈیوس کریں، اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں عربی کے، ہم ادھر پاکستان کی نفسیات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عربی بالکل اس لیول پہ آ جائے کہ ہمارے سارے ڈاکیومنٹس عربی میں ہو جائیں، سب کچھ عربی میں، پھر بھی وہ نیٹو جو مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ اتق اللہ، تو شاید میں اللہ سے ویسے نہ ڈروں، لیکن اگر مجھے کوئی انسان آگے کہے کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، تو شاید وہ ایک ہٹ لگے اندر میری زبان کی جو نیٹو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں محمد کیا علی، کہنا چاہتے آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں اس لیے میں انہی کا استعمال کروں گا، ورنہ ہیں؟ قرآن جو ہے نا اس کا مقدمہ بہت بڑا ہے، اس کا بہت ہی بڑا مقدمہ ہے۔ اس کوئی شک مقدمے میں نہیں۔ فلسفہ ہے، اس مقدمے میں ٹیکنیک ہے، اس میں اسٹریٹجی ہے، اس میں ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں جیومیٹری ہے، آرکیٹیکچر جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں تو وہ لینگویج کے اندر سے اس کو لینگویج کی لینس سے دیکھنا پاسبل نہیں، اور اگر ہوتا تو پھر عربی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اسی کے تھرو اللہ نے دکھایا ہمیں۔ پہلا تو جواب یہ ہے آپ کو، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ نے اتق اللہ بولا، اتق اللہ جو ہے نا وہ اللہ سے ڈر جاؤ کا جو اتق اللہ کی جو نفسیات ہے، وہ اردو میں جو لفظ ہے اللہ سے ڈرو، یہ نفسیات ہی نہیں ہے اچھا۔ جی۔ یہ تو میرا تو مقدمہ ہی ہے، میں تمہارے نفسیات ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اردو یا ہندی دنیا کی پست ترین زبانوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ اس قوم نے بنائی تھی جو قوم سروائیول کی لائن سے بھی نیچے اپنے بہت بیٹلز کر رہی تھی، مطلب اموشنل بیٹلز کر رہی تھی، سوشل بیٹلز کر، پولیٹیکل بیٹل۔ اس قوم نے ہمیشہ اپنی، جیسے پاتوا، یو نو وٹ پاتوا از؟ پاتوا از دا لینگویج آف دا بلیک سلیوز ان دا ٹائم آف سلیوری، پاتوا، ٹھیک ہے؟ جب آپ پاتوا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اور میں نے پڑھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ایک خاص ٹیکنیک سے کوڈ بنایا تھا، لینگویج نہیں بنائی تھی، وہ کوڈ تھا، سمجھ گئے بات؟ جی جی۔ اس کوڈ کے اندر ایک موٹیو ہے، اس موٹیو سے ریورس انجینئر ہوئی بھی ایک سائیکالوجی ہے۔ اب وہ فریم لاک ہو چکا ہے، الفاظ اس فریم کے اندر رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جیسے جنگی قیدیوں نے ایک کوڈ بنا لیا، جنگ سے اس پرزنر کیمپ، وار کیمپ سے نکلنے کے لیے، وہ بالکل ویسے بنی تھی۔ اردو کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی مرلا، اور میں صرف اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی کی زبانوں کے ساتھ بھی وہ ہینڈی کیپ ہے جو اللہ عز و جل کے یہاں تکے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی پیدا کرنا ڈیزائن رکھتے، تب بھی کوئی اور زبان بھی سکھا سکتے تھے اس پورے ریجن کو، اللہ کو تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ عربی کی جو پوری کی پوری اپ گریڈیشن پوری کی پوری ہوئی، پورا کا پورا ایوولوشن ہوا زبان کا، اور اس کے بعد عربی لسانیات میں اتنا آگے چلے گئے کیونکہ زبان اتنی آگے چلی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پہلے تک کا ایوولوشنری ڈائیگرام آپ دیکھ لیں کہ زبان کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہم نے ڈسکوری کر لی ہے، برین اس لیول تک پہنچ گئے زبان پہ کہ اب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی وہ گونگا ہے۔ وہ عربی کو اجمی کو زبان کے طور پہ کہتے تھے، قوم کے طور پہ نہیں کہتے تھے۔ صحیح۔ عربی کو عربی اور اجمی کو اجمی اس انٹلیکٹ کے طور پہ کہہ رہے تھے۔ آپ ان کی شاعری پڑھے نا، میں نے پڑھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، یہ دور جاہلیہ کی بات ہو رہی ہے جب عقیدہ زیرو کیا ہوا انہوں نے، مگر زبان اور فراست، زبان لسانی فراست کہاں تک لے گئے ہیں وہ تو حروف سر جب آپ مقطعات کے اوپر ہی۔ سر میری بات کاٹیں گے تو نہیں نہیں نہیں، میں جیسے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے لگا آپ کے پوائنٹ پہ کہ اگر اتنے کمزور لوگوں کو آپ اس طرح کی کتاب پکڑا دیں گے اور اتنی خراب زبان کے ساتھ جو ہماری زبان ہے اتنی کمزور، تو پھر وہی کچھ چیزیں نکلیں گی اندر سے دین کی۔
آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی خراب زبان اور خراب نفسیات میں ہی ہم سب کچھ رکھیں. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو عربی میں لے کے آئیں. لیکن سر دیکھیں، جب آپ بالکل ہی اس کو اپ گریڈ نہیں ہونے دیں گے اپنی زبان کو، آپ کہیں گے نہیں یہ بس خراب ہی خراب ہے یہ، سر زبان اپ گریڈ ہوتے ہوئے نا ہزاروں سال لگتے ہیں. تو سر اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوگا نا. 2000 سال تک کا پلان بنائیں جو کہ 100 سال میں ہو سکتا ہے. اوور نائٹ اچھا، مطلب کین یو ڈو دا میتھ آن دس؟ لیکن جو آپ کا جو پلان ہے، اگر وہ بھی پلان اگر ہم کرتے ہیں کہ سارا کچھ عربک ہو جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاسبل ہے گراؤنڈ ریالٹیز پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ مجھے تو نہیں لگتا. یہ لفظ ایک اور ہے، پریکٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹیز. یہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتا سر ہے؟ گراؤنڈ یہ ہے ریالٹیز یہ ہے پاکستانی کہ نفسیات، نہیں نہیں یہ سر، دیسی نفسیات کے لفظ ہیں. سر رک جائیں سر، رک جائیں. میں گراؤنڈ نہیں ریالٹیز، رک جائیں، آپ رک جائیں. سر سن گراؤنڈ لینا ریالٹیز اور نہیں، میں چھوڑ کیوں دوں؟ آپ ہی کا سوال ہے، میں نے آپ ہی کے سوال کا سر. جواب مجھے دے رہا مکمل ہوں. اسٹیٹمنٹ یہ نفسیات یہ ہوتی ہیں. مکمل کرنے دیں سر اسٹیٹمنٹ. میں سر نے گراؤنڈ سر ریالٹی سے آپ کو مطلب پتا یہ نہیں ہے ہے کہ کہاں سے پکڑی آپ کے نیورون کر رہے چارج. غور سے سمجھیں، میں آپ کا جی فائدہ جی ہی کر رہا ہوں، نقصان نہیں. جی 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 سن. یہ انگریزی کا لفظ ہے گراؤنڈ ریالٹیز، اردو کا لفظ نہیں ہے. نہ گراؤنڈ نہ ریالٹیز. گراؤنڈ ریالٹیز مطلب پریکٹیکلی کیا چل رہا ہے زمین پہ، آپ اگر جا کے فزیکلی دیکھیں کہ پریکٹیکلی مسجدوں آنا میں. ہی تھا نا اس کے بعد، ہاں جی لفظ آنا ہی تھا. جی جی. آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ انفیریئر سائیکالوجی کیا یا دیسی نفسیات میں کیوں اسلام نہیں فٹ ہو سکتا، سر تو ہم اپ گریڈ ہونا کیونکہ چاہ رہے ہیں نا سر، ہونا چاہ رہے ہیں نا تو پھر جو ہم. ٹیکنیک بتا رہا ہوں وہ مان لیں، عربی سیکھیں. اس سر خدا جب را عربی تکنیک، سیکھیں، اپنے رب کے لیے عربی سیکھیں، اس اپنے سر نبی کے لیے صف عربی پہ، سیکھیں. پہلی صف پہ میں نہیں نا کھڑا ہوا، کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے. آپ سمجھیں، جو پہلی صف پہ کھڑا ہوا ہے اس کو جب ہم جا کے یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی کون یہ ہے آپ کا کام نہیں ہے. میں اماموں کی پہلی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے کا کام نہیں عربی سیکھنا، یہ بس اوپر جو ٹیچر وغیرہ ہیں وہ سیکھ لیں، باقی جو ترجمہ ہو گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی ایسا سلوشن دیں جو ایزی ہو، ایکسیسیبل ہو، بالکل. کیونکہ میرے نبی نے ہمیشہ آسانی دیا. اور یہ جو جی میں سلوشن، آپ کا سولوشن دیتا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں. سولوشن کا نام ہے، رکیں اور گوگل جو بندے آپ نے. بات کر رہے ہیں اس طرح، تو پھر جو رکے جتنے رکے عرب ہیں. مجھے یاد آ گیا اس کا سولوشن کیا ہے. جی 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 اسپیلنگ دیکھنے میں، بدھزم از دا سب سے آسان سولوشن ہے. دیکھیں، ہاتھوں کو ایسے پکڑے، دونوں ہاتھوں کو ایسے، آنکھیں بند رکھیں، اور نہ دیکھ برا، نہ سن برا، نہ کر برا. یہ سب سے ایزی سولوشن ہے. استغفر دیکھیں، اللہ. آپ نے ایزی سولوشن مانگا سر. سر ایزی سے مطلب ایفیشینٹ ہو، اپلیکیبل ہو، جو لگ سکے. نہیں، ایفیشینٹ اور ایزی ایک اکٹھا، یہ کیسے کیا آپ نے؟ یہ دیسی مطلب نفسیات سر میں جو ہوتا ہے. دیکھیں سر، جو پاسبل ہو نا اس کو امپلیمنٹ کرنا. آپ ایک ایسا سولوشن دے رہے ہیں جس میں صرف چند لوگ ہی بچ رہے ہیں، باقی سارے تو بےچارے لگے جائیں گے. بدھزم میں نہیں، سب نہیں، بچیں گے سر، اپنے اپنے گھر، بس کیسے ایسے سر بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ ایسے بچیں گے، ایسے دونوں نہیں ٹانگیں بچیں اکٹھی گے. کریں، ہاتھ سے ہاتھ کریں، بس آنکھیں بند کر لیں. نہیں نہیں، آنکھیں بند کرنے سے کیسے بچیں گے؟ ویسے تو نہیں یہ تو بچ. میں کہہ رہا ہوں، یہ جی ایسے جی نہیں بچ بالکل. سکتے. نہیں 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 بچ سکتے. سر، اگر ایک مومن بھی غلطی سے ہماری غلطی کی وجہ سے مارا گیا تو پوری دنیا کو اللہ تو ختم کر دے گا. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ سر یہ میں جب نوح علیہ السلام کی آپ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کچھ ایک انسان کے انتقام کے لیے کیا گیا. یہ تو قرآن میں عربی میں لکھا ہوا ہے سر. آپ کو ایزی سولوشن چاہیے، یہ سر ٹف میں نے اردو میں سولوشن پڑھا والی نا، کتاب میں. سر میں نے تو اردو میں پڑھا نا. اور سر یہ کتاب ٹف سولوشن دیتی ہے، اس کو چھوڑیں. ایزی سولوشن والی کتاب میں نے بتائی ہے، راتوں کی نیند زین سٹیٹ میں آئے، ہیپینس، ایسے اسمائل یہاں سے یہاں چلے گی. تو سر اس آیت کا میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ ختم میں نے نہیں جو ہوگی. پیغمبر بھیجے وہ لوگوں کی زبان بولتے تھے. یا اللہ کے ڈیزائن کے خلاف چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دین میں ایک نظام زبان کو مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ یار یہ جو زبان ہے کہ اس کے بغیر تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں میاں والی کی آنٹی نسیمہ نہیں کے لیے میں نہیں نے آئی سر ایم ایس کو نہیں. لیا. سنے غور سے، وہ جی جی. ایک گروہ ہے، ایک گروہ. ہوں. اللہ نے کہا ایک گروہ ہے، ایک گروہ بناؤ، لابی بناؤ. اس کے لیے عربی کی بات ہو رہی ہے. سر گرو جب سوچنے سمجھانے والوں نے جائے اپنے گا بچے عربی میں ڈالنے ہیں. میرے بات سنیں، ہر بندے نے کہا عربی میں کرانا ہے. 25 کروڑ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ میرے؟ 12-13 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں ٹوٹل میرے پاس. سر گرو آگے آئی ایم جا ایس کے میں تو. کتنا بندہ ہے؟ 25 کروڑ بندہ آئی ایم ایس میں آ گیا ہے. نہیں نہیں 30 کروڑ بندہ ہے انڈیا کا، 30 کروڑ آئی ایم ایس میں. 1% گروہ ہے یہ. انہوں نے عربی سیکھنی ہے، انہوں نے دین سیکھنا ہے، انہوں نے امپلیمنٹ، انہوں نے پیسے بنانے ہیں. اور باقی تو سر جب انہوں نے بدھزم آگے بتانا ہے. انہوں نے نہیں بتانا. انہوں نے آپ کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آئی ایم ایس میں یہ سوچ کے تو نہیں سر پوری دنیا کو ڈیزائن، سر مسلمان کر. ڈیزائن میں، سر ڈیزائن میں مسئلہ ہے. جب امام تلاوت کرتا ہے عربی میں قرآنی آیات کی، جو آپ کی پیچھے مسجد کھڑے کے ہیں ان امام کو کا نام کچھ کیا سمجھ ہے؟ نہیں آ رہی. آپ کی مسجد کے امام کا نام کیا ہے؟ سر نام کو چھوڑیں آپ اتنا سمجھیں کہ بس امام ہے. مجھے نہیں پتا ان کے نام کا، آپ چھوڑ دیں ان کے سمجھ نام. لیں، مولوی عنایت نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، سمجھ لیں. چلے مثال کے اب سر جو پیچھے بندے کھڑے ہیں اور ان کو سر سمجھ میرا، نہیں لگ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے. اور نہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے.
सर आप समझ नहीं रहे, ज्यादातर को समझ नहीं लग रही। नहीं, ज्यादातर का नहीं मसला, आपको नहीं समझ लग रही, मुझे ये मसला अच्छा है। लेट्स सपोज मुझे समझ लग जाती, उससे क्या फर्क पड़ेगा रेशियो पे? 45 और 5 में 50 में से 45 तो खाली आज जा रहे हैं ना मस्जिद में से, जिनको समझ नहीं आ रही। इमाम खुद कह रहा क्या है। हजरत उमर के टाइम पे कितने बंदे थे जो कि सर डिजाइन देखे ना आप, सर हजरत उमर के जमाने में पीछे खड़े होने वाले सारे अरब थे, आप डिजाइन क्यों खराब कर कितने रहे हैं? थे, वही तो पूछ रहा हूँ। सारा अरब साबी के स्टेटस पे था, सारे के सारे वलीउल्लाह थे। नहीं नहीं आप स्टेटस में ना जाएं, आप देखें जुबान पे रहे ना, समझने की जो आप बेर मिनिमम पे हैं सर। जुबान तो सेम थी सबकी, मुखातिब सेम थे। अच्छा। अब ये अच्छा डिजाइन अच्छा। ही खराब कर देंगे आप जब आप आप ये बताएं, जुबान। आपको अंग्रेजी कैसे आती है? सर अंग्रेजी, अंग्रेजी मुझे इसलिए आती क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ी और कुछ जगह पे हमें बोलनी क्यों पड़ती। स्कूल में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई गई थी आपको? उसमें ऐसी क्या लेकिन सर जादू की हम बात है? देखिए सर, जब गोरे के सामने हम अंग्रेजी बोलते हैं वो पकड़ लेता है हमें कि भाई ये नेटिव नहीं है, सीधी सी बात है। और सर मैंने कब कहा है कि आप अच्छा नेटिव अंग्रेज हैं? आप मैंने कहना आपको कहा चाह है रहे आपने हैं, अंग्रेजी कैसे सीख ली? सर एक सेकंड, आप कहना चाह रहे हैं कि अरबी आएगी तो दीन आ जाएगा? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि अरबी आएगी तो कुरान समझ आ जाएगा। दीन आने के लिए ठीक है, काम करना पड़ेगा आपका बेटा, कहने का अरबी आने से मतलब है दीन कि नहीं आएगा। सऊदीया में जितने लोगों को कुरान समझ आया हुआ है। तो उनको कुरान समझ आ जाता अगर पढ़ते तो जी। नहीं नहीं आ जाता नहीं, जाहिर बात है अरबी है सारे वहां पे तो। जाहिर की बात है कि उसका मतलब आप समझते हर घर में कुरान खोला हुआ उन्होंने। मोहम्मद बिन चले सलमान कुरान पढ़ते थे एक कि वो ग्रोह, कह रहे? एक ग्रोह तो होगा जिसने कुरान समझ के जी पढ़ा है होगा वो। सऊदीया में। हाँ, हाँ तो पढ़ा है फिर वो, अभी तक ग्रोह है। निजाम कायम क्यों नहीं है? अल्लाह ने कहा अगर तुम मोमिन रहोगे तो मैं तुम्हें ही फाते रखूंगा। अच्छा चलें, मैंने आपसे इसलिए कहा था बुद्धिज्म बेस्ट सोल्यूशन है, आपके ख्याल से सारा का नहीं नहीं सारा ये कुछ फ्लॉप है। सर डिजाइन में इशू है, डिजाइन में बहुत अच्छा, बड़ा फ्लो अरबी, है। अरबियों को उर्दू सिखाऊं मैं? नहीं 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नमाज में देखें, आप करें अरबी कायम, लेकिन नमाज में जब तिलावत हो रही है ना, पीछे जो खड़े हैं उनको समझ आनी चाहिए कि अल्लाह अच्छा, ताला यहाँ पे क्या। अब आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में एक एक चीज ऐसी है जो कि चेंज हो जानी चाहिए कि सूरह फातिहा, उर्दू में बता रहा हूँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए अस्तगफिरुल्लाह। हैं। नहीं नहीं तो और क्या कह रहे हैं, वरना कैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो समझ ही नहीं आएगा उनको। नहीं सर, फिर तो वो अल्टीमेटली आपके सोल्यूशन है कि सबको अरबी सीखनी पड़ेगी। साहब को नहीं सर, फिक्र नहीं करें, सब अरबी सीखेंगे। मोरितानी अरबी कैसे बोलता है? साहबी गए थे उधर, मराकश में साहबी गए थे। आप बताएं, सूडान में साहबी गए थे। और नहीं नहीं वो जब तो इजिप्ट ताकत में। में आता है एक दिन उसका, आपने इंग्लिश इसलिए सीखी इसलिए कह रहा था। विक्टोरिया हम्म ताकत में आई थी, आपने इंग्लिश सीख ली। आप लोग ताकत में आएंगे नीचे सारे अरबी सीख लेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर ये टेंशन ही तो ले आपके रहा हूँ। बस में नहीं है सर। हम्म इजिप्ट, इजिप्ट में अरबी बोली जाती है, आप बताएं क्यों? बिल्कुल इजिप्ट अरब है? नहीं नहीं सूडान अरब नहीं अरब है है? वो तो। बिल्कुल इथियोपिया चेंज अरब है। है? केन्या अरब है? आप बताएं, हाउ डू दे नो अरबी? बिकॉज जिस जब कौम ताकत में आती है, नीचे वाले सारे के सारे उसकी हर चीज अपना लेते होते हैं। जैसे मैं और आप विक्टोरियन हो गए हैं सही। जी। ये है डिजाइन, ये डिजाइन है। और अल्लाह ने जब कहा ना कि हमने रसूल भेजे और उनकी जबान में बात करें, ताकि ये हम सबको पता चले कि कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हुज्जत तमाम करके आया था मेरा हर नबी इनके ऊपर, कि कोई और मतलब ना ले लिया इन्होंने। जो हम पैगाम पहुंचा रहे थे वही मतलब लिया इन्होंने, और फिर भी नहीं माने। ये है कॉन्टेक्स्ट उस आयत का, समझ रहे? सो इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस टू फाइंड आउट कि भाई एक किताब अल्लामा इकबाल की शायरी अंग्रेजी में समझ आ सकती है, वो असर कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या करना पड़ेगा? अल्लामा इकबाल की शायरी सीखनी हो, खाली अल्लामा इकबाल की शायरी, एक आम सा बंदा गैर नबी, उसकी किताब लिखी हुई, कोई अल्हमी किताब नहीं है, वो नहीं समझ आ सकती हमें। तो आप कह रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रब्बुल कायनात की किताब को हम पूरी तरीके से समझने के लिए उस जबान की तरफ अपना रुख ना करें, वो फलसफा ना पकड़ें, वो आयात का मतलब ना निकालें कि जिससे अरबी के थ्रू समझ आ सकती है। मैं आपको आसान करके बताता हूँ, वो बगैर अरबी के काम वही कर रहे हैं और अभी तक उधर पहुंचे नहीं है। कुरान की जो निशानियां अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां कुरान में बताई हुई हैं, वो हर रोज खुदाई कर रहे हैं, आसमानों की भी जमीनों की भी। और अल्लाह कुरान में बता रहे हैं कि करो खुदाई, अपनी सोच की भी, अंदर से भी और उधर क्या कशाओं की भी। तुम्हें पता चले कि ये हो क्या रहा है सारा कुछ, तुम्हें नजर आएगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद कि कैसे रब खुद चला रहे कायनात। मगर हम चूंकि उस जबान को जानते ही नहीं है, हमने तर्जमे ब्रैकेटों में पढ़े हुए हैं, और फलक का मतलब आसमान समझा हुआ है। सूरह फलक आपने बोला है, आसमान समझा हुआ है। और जब उर्दू में कहता ना डर जा मेरे से, उसका ये मतलब नहीं होता। जब अरबी में कहते हैं इत्तकुल्लाह, उसका ये मतलब नहीं होता। गौर से समझे इस बात को। हमारे उर्दू के जुमले और हमारे उर्दू के फिक्रे, ये दोनों वो नफ्सियात बनाते हैं जो कि कुरान पाक की फ्रेजेस, कुरान पाक के जुमले वो नफ्सियात नहीं बनाते, वो बहुत ऊपर की नफ्सियात है। हम इसलिए तर्जुमे में मारे गए हैं। और मुझे ही पता है सब बंदों ने अरबी नहीं सीखनी, मुझे ही पता है सब बंदों ने दीन के ऊपर नहीं आना, जब तक कि एक खास गिरोह इम्प्लीमेंटर्स का निजाम नहीं कायम करता। क्या सारा का सारा बड़े सगीर गोरा हो गया था, अंग्रेज हो गया था, क्रिश्चियन हो गया था? नहीं, सारे के सारे वही थे।
1% بھی آبادی تھی کبھی گوروں کی سب کانٹیننٹ میں؟ کبھی بھی نہیں سر. وہ 1% کے بھی 1% صرف بندوقوں کے زور کے اوپر ہمارے اوپر اپنا نظام بناتے رہے اور ہم ان کی زبانیں، ان کے کپڑے، ان کے رہن سہن، ان کے دین کے اوپر انسپائر ہوتے رہے. جی 1% کا بھی 1%، 0.01%، جی 0.01% ہے. 100 that's the power of psychology. یہ ہوتا ہے غالب قوم مغلوبوں کو اپنی ہر چیز کے اوپر لگا دیتی. انگریزی میں وہ جانتی ہی نہیں، انگریزی میں وہ لیولز ہی نہیں تھے، وہ تہ ہی نہیں تھی، وہ تہیں ہی نہیں تھی. عربی میں تو ہے ایک ایک مطلب کہ 8-10 ایک ایک لفظ کے مطلب، اور اگر وہ وہی لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ کمبینیشن بناتا ہے 10 کو 10 سے ضرب دے دیں. فریز کا مطلب ہی اتنا جامع اور گہرا ہو جاتا ہے، جس مرضی اینگل سے دیکھو الگ الگ مطلب نکلے گا. یہ طاقت کسی اور زبان میں ہے نہیں. تو خالی اردو کی بات نہیں ہے، یہ انڈونیشین کی بات نہیں ہے، سواہیلی کی بات نہیں ہے، انگریزی کی بات نہیں ہے، چائنیز کی بات نہیں ہے، عربی کی بات ہے. یہ کہ قرآن اللہ نے جب لکھ دیا ہے تو اس میں وہ خزانے ہیں، وہ خزانے صرف اس زبان کو جاننے کے بعد ہی نظر آ سکتے ہیں. اس لیے سورس کوڈ سے بے شک عربی نہ سیکھیں، عربی سیکھیں. عربی اپنے آپ کو سکھوائیں، لوگوں کو سکھوائیں، بچوں کو سکھائیں. عربی خدا را عربی سیکھیں جتنا ہو سکتا ہے. اور آپ شاید اس لیول پہ عربی نہ سیکھ سکیں، مگر آپ کے بچے نیٹو لیول کے قریب پہنچ جائیں گے. اور اگر وہ بھی نہ پہنچ سکے تو ان کے بچے تو 100% پہنچیں گے. ایک دفعہ مومنٹم بنا دیں آپ. اور مجھے نہیں پتا 25 کروڑ سے تو میری نہ گفتگو ہونی ہے نہ ہو رہی ہے. میں صرف IMS کی بات کر رہا ہوں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ، IMS کی بات کر رہا ہوں میں. انشاءاللہ 1-2-3 سالوں کے اندر، انشاءاللہ چلے 5 سالوں میں ریئلسٹک ہو رہتے IMS کی زبان عربی ہونی انشاءاللہ. بڑے ویژن کے اوپر آیا کریں اور اپنے آپ کو ذرا ٹف ٹارگیٹس دیا کریں. آپ اپنے آپ کو ٹف ٹارگیٹس ہی دیں گے اور سہل پسندی میں رہیں گے تو بچے نکارا پیدا کریں گے. آپ مشکلات میں ڈالیں اپنے آپ کو. اسلام آسان سولوشن نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں، 1 سیکنڈ کے لیے کہ آپ اکیلے ہوں اور فرشتہ آپ کے پاس آئے، پوری کی پوری دنیا کا دین بدل دو. پوری کی پوری دنیا غلط ہے. سوچیں ذرا، اسٹیفن ہاکنز، رچرڈ ڈاکنز، آئنسٹائنز، نیوٹنز، آپ کے والد، آپ کی امی، آپ کے بزرگان خاندان، علامہ اقبال، محمد علی جناح، یہ ایک دو فرشتہ کے سارے غلط ہیں. ان سب کا دین بدلنا ہے. اتنا پریشر ہے، میجر ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مشن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. ٹاپ کے فلاسفرز، لسانیات کے ماہرین جو قرآن کو چیلنج کرتے پھرتے تھے، اس لیول کی ان کی گرپ تھی، ان کی پکڑ تھی لسانیات پہ. یہ مشن ملا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایزی سولوشن نہیں ہے اسلام، ٹفسٹ سولوشن ہے، ٹفسٹ. مگر کیا کرے، دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں سولوشن، دوسرا کوئی سولوشن ہے ہی نہیں. کیونکہ بات عربی کی ہو رہی ہے، میں بات پوری کر دوں. ایسے شعراء تھے، 3 طرح کے شعراء تھے. ایک وہ جو عورتوں پہ شاعری کرتا تھا، وہ باقیوں سے وہ بھی بہتر تھا کیونکہ اس کے رومانٹک ایکسپریشنز اس لیول کے آرٹسٹک ویلیو رکھتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے. عورتوں کے اوپر شاعری، عورتوں کے جسموں پہ شاعری کرنا. اس سے اوپر والا شاعر نیچر پہ شاعری کرتا تھا، فینومیناز کے اوپر شاعری کرتا تھا. اور اس سے بھی اوپر والا شاعر، کیٹیگریز تھی پوری. پڑھے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے فوراً پہلے کی بات ہے، ان کے ٹائم کے دوران بھی چل رہا تھا. جو ٹاپ شاعر تھا وہ فلسفے کی شاعری کرتا تھا. جو نمبر 2 کا شاعر ہے وہ کہتا تھا ہم تو ان مجلسوں میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ اتنے اوپر کی باتیں. اور نیچے والا شاعر ہے اس کی عزت ہی نہیں ہوتی تھی کہ تو عورتوں کے اوپر شاعری کرتا ہے، نفس کی شاعری کرتا ہے. باقی کے لوگوں کو کیا سوچتے تھے وہ لوگ؟ باقی کے لوگوں کو وہ اجمی کہتے کہ تم تو بات ہی نہیں کرتے، تمہیں تو اللہ نے زبان دی ہی نہیں. تو وہ جو ٹاپ کا شاعر تھا نا، جو فلسفے کی شاعری کرتا تھا، اس کی مجلس میں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئی تھی. اس کا وہ تھا تخلص، وہ کا شاعری شروع کرتا تھا جیم سے، جیم، اور پھر مصرع سناتا تھا. ان کو پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاشمی قبیلے کا لڑکا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے پلا پڑا ہے، ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا بیٹا ہے، اسکول کالج نہیں گیا ہوا. وی نو ہم، very honorable family, our own eyes have seen him grow and take birth and grow. Very honorable man, but not a poet. کہیں سے بھی شاعری کبھی بھی نہیں کی، نہ ابو عبد المطلب نے، نہ ابو طالب نے، نہ عبداللہ نے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ان سب کو پتا تھا اور وہ اپنی غزل سنا رہا تھا بیٹھ کے، سب سن رہے تھے. وہاں پہ ایسے ماحول میں، اس لیول کی گفتگو کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے ریکارڈ کیا کہ اس کے اوپر انہوں نے ریئیکشن کیا دیا لوگوں نے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. آپ بتائیں دیسی نفسیات میں یہ واقعہ میں اردو میں لکھ کے بتاؤں، آپ بتائیں کس کو سمجھ آ سکتا ہے؟ اردو میں شاعری میرے سے بہتر کون جانتا ہے اردو کی شاعری کو؟ میرے نثراً شاعر ہوں میں. یہ والے القاب اس طریقے سے بحر کو طے کیا ہی نہیں جاتا جس طریقے سے عربی میں اس بحر کو طے کیا جا رہا ہے. شاعر دنگ رہ گئے کہ یہ تم نے کیسے یہ میٹر بیلنس کیسے کر لیا. آپ پڑھیں ذرا، انہوں نے لکھا کیا، انہوں نے بولا کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہ یہ تم نے کہاں سے لے کے آ گئے ہو یہ کلام؟
ہمیں تو پتا ہے تمہارے پورے خاندان کا تم شاعروں کے خاندان سے نہیں ہو، اور وہ بھی ہوتے بھی تو اس لیول کی شاعری کہاں سے لے آئے ہو؟ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ریئیکشن کیسے دیں۔ سناٹا چھایا ہوا تھا، تیاریاں شروع کر دی انہوں نے، بندے بھیجے انہوں نے کہ چیک کرو یہ کہاں سے لکھے ہے، کس نے لکھوایا اس کو۔ آپ بتائیں ذرا، خالی میں نے 3 حروف پڑھے ہیں، بتائیں اردو کیا اس کی، الف لام میم کی کیا اردو کروں، کیسے کروں اردو اس کی، کیا چائنیز میں بتاؤں، کیا انگریزی میں بتاؤں کہ الف لام میم کی طاقت کیا ہے، اور کس طریقے سے ایٹم بم کی طرح برسا تھا اس وقت کے شعراء کے اوپر۔ سوچیں ذرا، آپ کے ذہن میں پاسبلٹی بھی آ رہی ہے کہ اردو میں اس نفسیات کو بیان کیا جا سکے، یا اس واقعے کو بیان کیا جا سکے، اس واقعے کے اثر کو بیان کیا جا سکے، یا ان کے ریاکشن کیوں اتنے بڑے ہوئے تھے یہ بیان کر سکوں میں؟ سوچیں ذرا، میں نے صرف پہلے 3 حروف پڑھے ہیں قرآن کے، اور دنیا کی ساری زبانیں فیل ہو گئی۔ بہت ایزی لے لیا قرآن کو ہم نے، اصل میں بہت ایزی لے لیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ 7ویں آسمان پہ لوہے محفوظ سے 6,000 آیتیں کائنات کے مالک کی ہمارے تک آ چکی ہے 7ویں آسمان سے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا 7واں آسمان ہے کدھر، کتنا بڑا ہے، کہاں پہ ہے، ماحول کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس ٹائمنگ کیا تھی اس قرآن کی، ادھر ہمیں بتا ہی نہیں گیا ٹائمنگ کیا تھی، کس موقع پہ اللہ نے ایک قرآن نازل کر دیا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارا نبی کس موقع پہ، کس شخصیت کو اللہ عز و جل نے پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، نافذ کر دیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں بتا ہی نہیں گیا اصل۔ We've taken all of this for granted، بہت ایزی لے لیا ہم نے سر، اور ایزی لیں گے، دیسی ہے نا، دیسی نفسیات میں ہر چیز کو ہم اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، یہ دیسی نفسیات ہے۔ اس لیے میں اردو کے خلاف کہ ادھر نہ دین، اس طریقے سے نہ دین پریزنٹ کرنا۔ جس قوم میں سونے کو پیتل کہتے ہو ادھر سنار کی دکان نہیں کھولتے ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت غور سے سمجھیں، ادھر نہیں قرآن کی ویلیو ہونی، جدھر ویلیو نہیں ادھر پہنچے شاباش، یہ خود ہی تابع آئیں گے۔ اس قوم نے ایک ہی تو کام میں پی ایچ ڈی کیا ہے، غلامی کیسے کرتے ہیں، فکر نہیں کریں، 25 کروڑ غلام تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جانے دیں گے آپ کے اوپر، آپ بس طاقت میں آنے والے بنے۔ آپ کے مقبرے بھی بنائیں گے مرنے کے بعد، آپ کی مقبروں کے اوپر لوگوں نے اپنے نسلیں قربان کرنی ہیں، مقبروں پہ خالی آپ کے پورے پاکستان کی روڈیں آپ کے نام پہ رکھی ہوئی ہوں گی، آپ کے نام کی پارٹیاں بن کے الیکشن جیتا کریں گی۔ آپ طاقت میں تو آئیں، یہ غلاموں کی قوم ہے، فکر کیوں کرتے ہیں؟ آج تک نکلی ہے کسی کام کیا انہوں نے؟ بس وہ ایک گروہ چاہیے جو نافذ کرتا ہو۔ ان چوروں کو سمجھ آ گیا ہے، ان چوروں کو سمجھ آ گئی ہے جو پہ نافذ ہوئے میں 70 سال سے، مسلمانوں کو، مومنوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سو علی صاحب، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے امام کو عربی آتی ہے، میرا سوال یہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو عربی کیوں نہیں آتی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام کیوں نہیں ہیں؟ یہ عربی کی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے زاویہ درست کریں گے، تصویر الٹی پکڑی ہے آپ اپنی مسجد کے امام کیوں نہیں ہیں؟ وہ بندہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، آپ جو کہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ جو آپ سے تنخواہ لیتا ہے، آپ جو کہ لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، آپ جو کہ پوری دنیا کے نظام کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی گلی محلے کے نظام کو نہیں سمجھتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کو اپنا امام کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کے امام ہونے چاہیے، وہ آپ کا امام ہے، آپ کی اہلیت کروڑوں گنا زیادہ ہے، اس کو آپ نے اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ عربی بعد میں سیکھیے گا، پہلے اپنی نفسیات درست کریں۔ ہم سب اپنی ایک مسجد ٹیک اوور نہیں ہو رہی، ہم پوری دنیا کیسے ٹیک اوور کریں گے؟ یو بی ویری ویری کیئرفل وین یو کم انٹو دا لائٹ آف اسلام۔ اس کا نا ایک ایک وائرس دکھا دے گا وہ کہ ایسی انفرا ریڈ لائٹ ہے اسلام کی، اندر باہر سے سب کچھ نظر آ جاتا۔ درست کرنا تو پڑے گا، وی نیڈ ٹو فکس اٹ، وی نیڈ ٹو ڈو ایوری سنگل ڈے، ایوری سنگل نائٹ۔ اسلام میں چھٹی نہیں ہے۔